وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، اور حمد و صلاۃ و سلام کے بعد اصول فقہ چار ہوتے ہیں. فإن یعنی تو، بے شک، اصول فقہ چار ہوتے ہیں. یہاں پر میں رکوں گا اس سے پہلے کہ میں اگلی عبارت پڑھوں. کتاب اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن، و سنت رسولی ہی، اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث، و اجماع، اجماع الامتی، امت کا اجماع، والقیاس اور قیاس، یہ چار ہوتے ہیں. عبارت کتاب میں کہاں سے آئی ہے وہ دیکھیں ذرا. یہاں سے آئی ہے، یہاں لکھا ہے، دیکھیں ادھر سے دیکھیں. وبعد فإن اصول الفقہ اربعۃ، کتاب اللہ تعالی و سنت رسولہ و اجماع الامت والقیاس. یہاں سے یہ عبارت لی اور اس کو اس طرح سے آپ کو لکھ کر دکھایا، اس طرح سے دیکھا. اب یہاں رکا ہوں میں کیونکہ میں آپ کو ایک اور چیز یاد دلاتا ہوں، اور وہ یہ ہے. یہ کیا لکھا ہے شاید آپ کو یاد آ جائے. لکھا ہے کہ اصول فقہ کے چار مصادر، ماخذ یا ادلہ. مصادر بھی لکھا ہے، ماخذ بھی لکھا ہے، ادلہ بھی لکھا ہے. مصدر نکلنے کی جگہ کو کہتے ہیں، ماخذ بھی، اور دلیل کی جمع. وہ کون سے ہوتے ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. یہی بات وہاں پر لکھی ہوئی تھی. اچھا، اس کے بعد جو آپ کو ابھی، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، سب سے پہلے قرآن پڑھنا ہے، اصول الشاشی کتاب سے ہی پڑھنا ہے. اور قرآن میں جو آپ سب سے پہلی چیز پڑھیں گے وہ کیا ہوگی وہ بھی دیکھ لیں. پہلے وہ دیکھ لیں، اس کے بعد کتاب میں سے پڑھتے ہیں. یہ دیکھ لیں، قرآن پاک کے الفاظ کو تقسیم کر دیا گیا، اور اس کی جو پہلی تقسیم ہے اصول الشاشی میں بھی آپ یہی پڑھیں گے کہ کسی لفظ کا کسی معنی کے لیے وضع ہونا، کسی معنی کے لیے وضع ہونا، بنایا گیا ہونا کسی بھی لفظ کا. تو اس لحاظ سے اس کی تقسیم ہوتی ہے کہ یا تو وہ خاص ہوتا ہے، عام ہوتا ہے، مشترک ہوتا ہے، یا مؤول ہوتا ہے. اصول الشاشی کتاب کے اندر مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یقیناً خاص کا ہی ذکر کریں گے، اس کے بعد عام کا ذکر کریں گے. خاص، وہ دیکھیں، خاص وہ لفظ ہوتا ہے جو کسی معنی معلوم یا مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو. یہ کیا ہوا، کیا پڑھ دیا گیا، یہ کیا لکھا گیا ہے؟ بہت آسان سی بات ہے. اس کو ابھی سمجھ لیں، پھر کتاب میں سے دیکھتے ہیں. یہاں پر دیکھیں، آپ کو مثال دی ہے کہ مثال یہ لکھا ہے اسحاق، یہ لکھا ہے یعقوب، یہ لکھا ہے موسیٰ. یہاں اسحاق سے مراد ہے قرآن پاک میں جہاں پہ یہ لفظ آیا ہے اسحاق، جہاں پر قرآن پاک میں یعقوب آیا ہے، جہاں پہ قرآن پاک میں موسیٰ آیا ہے، یہ لفظ ہے نا. تو خاص یہاں پہ لکھا تھا، خاص وہ لفظ ہے جو کسی معنی معلوم، ابھی معنی معلوم کی بات نہیں کرتے، یا مسمى معلوم کے لیے، مسمى معلوم کی بات کر لیتے ہیں، کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو. یعنی انفرادی طور پر سے مراد یہ کہ اسی ایک کے لیے وضع کیا گیا ہو. جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں جب آیا تو لفظ موسیٰ یا اسم موسیٰ، وہ صرف اس سے مراد کون ہے؟ صرف اور صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور کوئی موسیٰ مراد نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ہوا مسمى معلوم کی ایک مثال. اسی طرح اسحاق اور یعقوب، اسی طرح میں نے یہاں پہ کچھ مثالیں آپ کو دکھائی ہیں جو قرآن پاک میں انبیاء علیہ السلام کے نام آئے ہیں. اچھا، یہ تو ہوا ہے ایک خاص لفظ مسمى معلوم کے لیے انفرادی طور پر وضع کیا گیا تھا، اور وہ مسمى کیا ہے؟ اسحاق، یعقوب، داؤد، سلیمان، ایوب، یوسف، موسیٰ، ہارون. ٹھیک. پھر آپ یہ پڑھیں گے کہ خاص کی چار صورتیں ہوتی ہیں، یعنی خاص کی چار اقسام ہوتی ہیں، یا یہ کہ خاص کی چار کیٹیگریز ہوتی ہیں.
یا تو اس سے مراد ایک فرد ہوتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام، یا جیسے کہ کوئی ہاں، شخص ہو جس کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہوں، اس کا نام زید ہو، اور اس سے ہم نے کچھ لینا تھا یا اس کو ہم نے کچھ دینا تھا، تو وہ زید، دنیا کے سارے زید نہیں، وہ والا زید، تو وہ ایک فرد مراد ہوتا ہے۔ تو یا تو ایک فرد مراد ہوتی ہے، یہ پڑھنے جا رہے ہیں آپ اصول الشاشی کتاب میں سے، یا ایک عدد مراد ہوتا ہے، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 میں سے کوئی ایسا ایک عدد مراد ہوتا ہے، یا ایک نو مراد ہوتی ہے۔ نو، جیسے کہ آدمی اور عورت، یہ نو ہے، کس کی نو ہے؟ آدمی کس کی نو میں سے ہے؟ آدمی انسان کی نو میں سے ہے، مرد انسان کی ایک نو ہے، قسم ہے، عورت بھی انسان کی ایک قسم ہے، نو ہے، وہ بھی خاص ہوتی ہے۔ اور جنس، جنس جیسے کہ انسان، تو اب انسان کی دو انواع ہیں، ایک مرد اور ایک عورت، رجل امرأتن، تو رجل انسان ہے، اس وجہ سے حیوان نہیں ہے، رجل جانور نہیں ہے، امرأتن جانور نہیں ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسی جنس سے ہے جس جنس کا نام انسان ہے، انسان۔ یہی بات آپ اس کتاب میں پڑھ رہے ہیں، جو ابھی آپ کو میں عبارت بتاتا ہوں۔ کتاب اللہ تعالی و سنت رسول ہی و اجماع الامت والقیاسی، لکھ لیں، اللہ کی کتاب کون سی؟ قرآن، کیونکہ آسمانی کتابیں اور بھی ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی، وہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں، یہاں پر بات صرف اور صرف قرآن کی ہو رہی ہے۔ و سنت رسولی ہی، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی حدیث، اور امت کا اجماع، اور قیاس، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں جس سے شرعی مسائل اخذ ہوتے ہیں، جن سے شرعی مسائل نکالے جاتے ہیں، اور وہ شرعی مسائل علماء نہیں نکالتے ہیں، وہ مجتہدین ہوتے ہیں، مستنبطین ہوتے ہیں، جو شرعی مسائل نکال کر مسلمانوں کا بھلا کرتے ہیں۔ وہ چار جگہ سے سورس آف ان کی جو انفارمیشن ہوتی ہے وہ چار ہوتی ہیں: کتاب اللہ، سنت، اجماع اور قیاس، ان چاروں کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے پہلے مصنف کیا فرما رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں فلا بد من البحث فی کل واحد من هذه الاقسام۔ فلا بدہ کا مطلب ہوتا ہے لازمی ہے، فلا بدہ کا مطلب ہوتا ہے ضروری ہے، تو اس کو مزید میں ابھی ایکسپلین نہیں کر رہا، میں اپنی آن لائن کلاس میں اس کو ایکسپلین کر چکا ہوں۔ تو آپ لکھیں گے کہ ضروری ہے، کیا ضروری ہے؟ بحث کرنا ضروری ہے، تفصیل میں جانا ضروری ہے، کس بارے میں تفصیل میں جانا ضروری ہے؟ فی کلی واحد، ہر ایک کے بارے میں، وہ جو اوپر آیا تھا قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں، من حاذل الاقسامی، ان اقسام، وہ جو چار اقسام تھی ان کی ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے۔ کس لیے ضروری ہے؟ لیعلم، تاکہ جان لیا جائے، بذالکا، اس بحث کے ذریعے سے، طریقو، طریقہ، کس چیز کا طریقہ؟ تخریجو، تخریج کرنے کا، یعنی نکالنے کا طریقہ۔ کیا نکالنے کا طریقہ؟ تخریج الاحکامی، احکام نکالنے کا طریقہ، احکام نکالنے کا طریقہ۔ مثال کے طور پر چوری کی سزا ہے ہاتھ کاٹ دیا جائے، تو تو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے اور قیاس سے یہ معلوم کیا جائے گا کتنا ہاتھ کاٹا جائے گا،
ہاتھ کہاں سے لے کر کہاں تک ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں طریق و تخریج الاحکامی، احکام نکالے جائیں گے۔ یہ بھی معلوم کیا جائے گا کہ کتنی مقدار کی یا مالیت کی یا کتنی ویلیو کی چوری کی جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم کی چوری کی جائے گی تو ہاتھ کاٹا جائے گا یا نہیں کاٹا جائے گا، یا اگر وہ چوری جو اس نے کی تھی، اگر وہ چیز اس سے کھو گئی، گم ہو گئی، ہلاک ہو گئی، چور پکڑ لیا گیا، لیکن وہ چیز ہی کھو گئی یا ہلاک ہو گئی، تو کیا اس سے کوئی ضمان یا کوئی تاوان وصول کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ کیا جائے گا، یہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، مسلمانوں پر کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، کیا چیز منع ہے، اس کو کہتے ہیں احکام نکالنا۔ تو مصنف یہ فرما رہے ہیں کہ ضروری ہے کہ یہ طریقہ جان لیا جائے تو ہر ایک قسم قرآن اور حدیث، اجماع اور قیاس، ہر ایک کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے۔ تو ترجمہ فلا بدہ یہاں سے لکھیں تو ان چاروں اقسام میں سے ہر ایک قسم فی کل واحد کے بارے میں بحث کرنا لازمی ہے، یعنی ضروری ہے۔ کس لیے؟ تاکہ جان لیا جائے، تاکہ معلوم ہو جائے، کیا معلوم ہو جائے اور کس چیز کے ذریعے معلوم ہو جائے، تاکہ اس بحث تخریج طریق تخریج الاحکامی، احکام شرعیہ کے نکالنے کا طریقہ، اسپیڈ بڑھا کر آپ اسپیڈ سبق کو آگے اسپیڈ میں چاہیں تو پلے بیک اسپیڈ بڑھا سکتے ہیں۔ لی یو علما، لی کا تو ترجمہ میں نے کر دیا نا، لی کیا کیا ہے؟ تاکہ۔ اب یو لما کا ترجمہ بھی کر دیتا ہوں آخر میں، معلوم ہو جائے یا جان لیا جائے۔ یہاں تک ایک بات مکمل ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ جو چاروں اقسام ہیں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، اس میں سے جب بحث کرنا شروع کریں گے تو سب سے پہلے کس چیز پر بحث کریں گے؟ قرآن پر بحث کریں گے، قرآن کے الفاظ پر بحث کریں گے۔ تو قرآن کے جو الفاظ تھے وہ میں ابھی آپ کو پھر دکھاتا ہوں۔ وہ جو تھے وہ یہ چار تھے: خاص، عام، مشترک اور مؤول۔ تو آبویسلی سب سے پہلے خاص، مصنف علیہ الرحمہ خاص کے بارے میں پڑھائیں گے، اور وہ انہوں نے یہاں پڑھانا شروع کیا ہے، دیکھیے: فلا بد من الباس فی کل واحد من هذه الاقسام لیعلم بذلك طریق تخریج الاحکامی۔ اس کے بعد پھر اب وہ شروع کریں گے البحث الاول، پہلی بحث، کیونکہ ابھی بتایا تھا بحث کرنا ضروری ہے، یعنی تفصیلات کا جاننا ضروری ہے، فی کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کے بارے میں، یا اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حق میں۔ اس کے بعد فصل بنے گی، فصل، یعنی پہلا چیپٹر بنے گا فی الخاص والعامی، ابھی جو بتایا تھا خاص اور عام کے بارے میں ہے، اب یہ شروع کریں گے ہم۔ اور جب ہم یہ شروع کریں گے تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ کے شروع کریں گے، دیکھیں: